یہ جو آپ بات کرنے لگے ہوئے تھے پہ بات کرتے ہو, آپ LGBTQ پہ بات کرتے ہو, یہ ماڈرن فتنوں پہ بات کرتے ہو, کیا یہ واقعی آپ کے قوم کا یا آپ کے ملک کا مسئلہ بھی ہے کہ آپ ایسی کسی اور سوسائٹی کے یا کسی اور سویلائزیشن کے مسئلے آپ یہاں پر ڈسکس کر رہے ہو؟ دیکھیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو فطرت پہ پیدا کیا ہے, اور جو فطری جنس ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے مرد اور عورت کو پیدا کیا. ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن یا ایک انٹرنیشنل موومنٹ جو LGBTQ کے نام سے جو اوورال چل رہی ہے, اب وہ LGBTQ کی جو ایک تحریک ہے وہ عالمی سطح پر چل رہی ہے, تو اس کو ڈفرینٹ اسلامک سوسائٹیز کے اندر امپوز کروایا جائے. ہمارے ہاں جو LGBTQ کا بل پاس ہوا تو کیوں پاس ہوا؟ کیا ہمارے جو ہمارے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں پارلیمنٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو پارلیمنٹیرینز ہیں, کیا ان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ لا بالکل اسلام کے خلاف ہے, لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے وہ لا پاس کیا؟ کیوں کیا؟ کیونکہ ان کی مجبوری تھی. مجبوری کیا تھی کہ انہوں نے فائنینشیل ایڈز لے لی, انہوں نے قرضے لیے ہوئے ہیں, تو دین آپ اس کے اوپر سائن کرتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کی امپلیمنٹیشن کریں گے. تو انٹرنیشنل ایجنڈا جو ہے وہ امپوز کیا جا رہا ہوتا ہے کسی نہ کسی جگہ. جب انٹرنیشنل ایجنڈا آتا ہے اور جب اس کو لایا جاتا ہے, تو ہمارے یہاں جب پاکستان میں آیا تو جو پہلے سے پرابلم ایگزسٹ کر رہی تھی خواجہ سراؤں کی ڈسکریمنیشن کی, اور یہ پوری دنیا میں ان کے ساتھ ڈسکریمنیشن ہوتی رہی ہے, تو یہ ایجنڈا LGBTQ کا ایجنڈا اس کے ساتھ مل رہا ہے, ان کے ظلم کو استعمال کر رہا ہے, اور ایجنڈا کا نافذ کیا جا رہا ہے کہ ہم LGBTQ کو نافذ کریں گے, جو کہ صریحاً فطرت اور اسلام اور ہر چیز کے خلاف ہے. السلام علیکم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو دا 32nd ایپیسوڈ آف حبل اللہ پوڈ کاسٹ. اور آج ہمارے ساتھ عبید الرحمان شفیق ہیں. عبید الرحمان بھائی کا مختصر تعارف یہ ہے کہ عبید الرحمان بھائی عین القلم کے فاؤنڈر ہیں, مدینہ یونیورسٹی کے فاضل ہیں. اس کے علاوہ میرے خیال سے آپ کی مارکیٹنگ ایجنسی بھی ہے, اور بہت سے اور بھی ان کے وینچرز ہیں. میرے خیال سے ماسٹرس بھی کر چکے ہیں US سے. تو اب عبید بھائی آج نا میں چاہ رہا ہوں کہ ہم ڈسکشن کریں, پوڈ کاسٹ کریں تفصیلاً یہ جو پورا ایک ایشو ہے تھرڈ جینڈر پہ, فورتھ جینڈر پہ, جینڈرس تو کتنے کتنے بنا لو آپ, ٹھیک ہے, اور اس پوری چیز پہ کہ سیکس کیا ہوتا ہے اور جینڈر کیا ہوتا ہے, فرق کیا ہے ان دونوں میں, اسلام میں اس کی کیا حیثیت ہے. ایک سوال جو آتا ہے میں شروع میں وہ یہ آتا ہے کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہو کیا یہ واقعی ایشو بھی ہے آپ کے ملک کا؟ سب سے پہلا تو سوال یہ آتا ہے کہ یہ جو آپ بات کرنے لگے ہوئے تھے پہ بات کرتے ہو, آپ LGBTQ پہ بات کرتے ہو, یہ ماڈرن فتنوں پہ بات کرتے ہو, کیا یہ واقعی آپ کے قوم کا یا آپ کے ملک کا مسئلہ بھی ہے کہ آپ ایسی کسی اور سوسائٹی کے یا کسی اور سویلائزیشن کے مسئلے آپ یہاں پر ڈسکس کر رہے ہو, اور کیا یہ پروڈکٹیو بھی ہے ان اے سینس کہ کوئی چیز یہاں پہ گائی نہ ہو کسی چیز کی اور آپ اس کی گائی دے دینے کے چکروں میں اس کی اویئرنیس پھیلا دو. تو آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ بہت شکریہ. فرسٹ آف آل ہماری تھینکفل ٹو یو کہ آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے انوائٹ کیا. میں اس کو دو پرسپیکٹیو سے دیکھتا ہوں. صحیح ہے. ایک یہ کہ ہمارے سوسائٹی اور ہمارے معاشرے کا یہ ایشو ہے بھی ہے اور ایشو نہیں بھی ہے. سب سے پہلے ہم ایک پرسپیکٹیو دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کا ایشو کیا ہے. دیکھیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو فطرت پہ پیدا کیا ہے, اور جو فطری جنس ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے, جس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے, من ذکر و انثی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے مرد اور عورت کو پیدا کیا. جو مرد اور عورت من عمل منکم صالحا من ذکر و انثی, مرد اور عورت کوئی بھی نیک عمل کرے گا تو اس کو اس کا اجر ملے گا. بٹ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ فطری طور پر بھی کچھ ایسے لوگ سوسائٹی میں پائے جاتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے کہ جن کے اندر فطری طور پہ کوئی ایمبیگوٹی پائی جاتی ہے جینڈر کے اکارڈنگ. ان کو ہم خنثی بھی کہتے ہیں, ان کو ڈفرینٹ سوسائٹیز میں ان کے ڈفرینٹ نام لیے جاتے ہیں. ہمارے ہاں ان کو ہجڑا بھی کہا جاتا ہے, عام لینگویج کے اندر ان کو خسرا بھی کہا جاتا ہے, خواجہ سرا بھی کہا جاتا ہے, مینی نیمز. اور یہ ایک عرصے سے ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں. ہماری سوسائٹی کی پرابلم کیا ہے؟ ہمارے ہاں علم کی بہت کمی رہی ہے, جہالت بہت زیادہ رہی ہے. تو اس وجہ سے اس تیسری جنس کے ساتھ جو نہ مرد ہے نہ عورت ہے, ان کو ڈفرینٹ نام سے پکارا جاتا ہے, ان کے ساتھ بہت زیادہ ڈسکریمنیشن ہوئی ہے. صحیح ہے. ان کے ساتھ بہت زیادہ ظلم بھی ہوا ہے, صحیح ہے. نا انصافی بھی ہوئی ہے. اور اس میں تمام کے تمام جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں معاشرے کے, وہ سب اس کے اندر ذمہ دار ہیں. سب سے پہلا کام تھا ہماری گورنمنٹس کا. گورنمنٹس ایسے لوگوں کو تحفظ دے, ان کی رہنمائی کرے, ان کو صحیح جگہ پر کھپائے, ان کے لیے پراپر ایک رول اینڈ ریگولیشنز, پورا ایک میکانزم ڈیولپ کرے. تو ہماری گورنمنٹس نے نہیں کیا. پھر ایز اے سوسائٹی کے اعتبار سے, ایز اے
ایک انڈیویجول اور ایک ہمارا پوری سوسائٹی کا انٹلیکٹ ہوتا ہے نا، تو وہ بھی بہت لو رہا، اور ہم نے ان لوگوں کو طرح طرح کے تانے دیے، ڈسکریمنیشن کی. جس کے گھر میں اگر کوئی ایسا کوئی بچہ پیدا ہو گیا تو اس فیملی کو جا کے تانے دیے جاتے تھے، اس کے بھائیوں کو تانے دیے جاتے تھے، اور اس کی وجہ سے ہمیں ایسے واقعات بھی دیکھنے کو ملے کہ لوگوں نے ان چھوٹے معصوموں کے ان کا کیا قصور ہے، ان کا کیا گناہ ہے، انہوں نے ان کے گلے دبا دیے، گلے گھونٹ دیے، ان کو مار دیا، ان کو پھینک دیا، ان کو اپنے گھروں میں نہیں آنے دیا، ان کو دیکھنا تک پسند نہیں کیا. وہ تو ایک معصوم بچہ، ایک معصوم روح جو اس معاشرے کے اندر آئی ہے اور اس کے اندر کوئی فزیکل ایمبیگوٹی ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، اور آپ اس کے ساتھ اس طرح سے سلوک کر رہے ہیں. وہ پہلے ہی سوسائٹی سے کٹا ہوا ہے، وہ پہلے ہی پریشان ہے، وہ پہلے ہی ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہا، تو اس کو ایکسٹرا کیئر کی ضرورت ہے. لیکن جب آپ اس کو تانے دیں گے، جب آپ اس کو گالیاں دیں گے، جب آپ اس کو دوسری نظر سے دیکھیں گے، تو وہ پھر بیچارہ کہاں پر جائے گا. تو اس ہمارے معاشرے کی جو حقیقت وہ اپنی جگہ پر ایگزسٹ کرتی ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ ظلم ہوا ہے، اور کسی غیر نے نہیں آ کے کیا، اپنوں نے کیا ہے، اپنے گھر والوں نے کیا ہے، ان کے اپنے بہن بھائیوں نے کیا ہے، ان کے اپنے والدین نے ان کے ساتھ جو ہے وہ یہ ظلم کیا ہے، معاشرے نے کیا ہے، اور یہ زیادتی موجود رہی ہے. تو اس کی وجہ سے پھر کیا ہوا کہ وہ لوگ سوسائٹی کے اندر باہر نکلے. اب جابس نے ان کو نہیں ملی، تو انہوں نے اپنی ایگزسٹنس کو آگے لے کے چلنا چاہا. پھر ان کے گروپس بنے، ان گروپس بننے کے بعد ان کا ایک پورا سلسلہ ہے خواجہ اسراؤں کا، وہ آپس میں رہتے ہیں، سائلوز میں رہتے ہیں. دین آفٹر دیٹ ان کو جابس نہیں ملتی، کسی اچھی رسپیکٹیبل جگہ پہ جا کے جاب نہیں کر سکتے. تو پھر انہوں نے کہا کہ مانگنا شروع کیا. پھر یہ تھا کہ ان کے اندر جو ہے وہ زیادہ تر رجحان جو ہے وہ فیمیلس کی طرف ہوتا تھا. تو انہوں نے جو ہے وہ پہلے اگر ہم کلچر دیکھتے ہیں تو وہاں پہ خواتین کا ڈانس کرنا معیوب سمجھا جاتا تھا، تو پھر ان کو یوز کیا گیا، ان کو شادیوں میں ڈانس کرنے کے لیے، پھر ان کو ایز اے سیکس ورکر کے طور پہ بھی یوز کیا گیا. تو سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ ڈسکریمنیشن کی وجہ سے یہ ایک طبقہ جو ہے وہ پیسا رہا، اور یہ ہماری سوسائٹی کا یہ ایشو ہے، ہمارے یہ معاملہ ہے. اب ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں، اور یہ کلچرلی آیا ہوا ہے، یہ سب کانٹیننٹ کا مسئلہ ہے. اس کی بنیادی وجہ ہے جہالت. اور از ناٹ دیٹ مین کہ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے. ہمارا ایک بہت بڑی پرابلم یہ ہے کہ اوور آل لوگ پاکستانی لوگوں کے رد عمل کو اسلام سے تعبیر کر دیتے ہیں. اچھا، اور اس میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ وی آر مسلم، ہم پاکستانی ہیں، اور ہم ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، تو ڈیفینیٹلی ہمارے ایکٹ کو ایز اے اسلامی کنسیڈر کیا جا رہا ہوگا. تو یہ میری رسپانسبلٹی ہے کہ میں بہت ذمہ دارانہ ایکٹ کروں تاکہ لوگ میری طرف دیکھ کے اسلام سے بدظن نہ ہو رہے ہوں. یہ میری غیر ذمہ دارانہ چیز ہے. لیکن اگلے انسان کو بھی سوچنا ہے کہ اگر ایک انسان کا یا ایک سوسائٹی کا یا ایک ملک کا کوئی کام ہے، کوئی عمل ہے، وہ ان کا انڈیویجول عمل ہو سکتا ہے، بٹ وہ اسلام کی تعلیمات ہے یا نہیں. کیا اسلام نے ہمیں یہ سکھایا تھا کہ ہم ان کے ساتھ یہ کریں؟ نیور، کبھی نہیں سکھایا. تو اوور آل لوگ سمجھ ہوتے ہیں شاید اسلام ہمیں یہ سکھا رہا ہے، یہ بھی بات غلط ہے. جب ہم انٹرنیشنل جو آپ بات کر رہے ہیں اس کی بات کرتے ہیں کہ ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن یا ایک انٹرنیشنل موومنٹ جو LGBTQ کے نام سے جو اوور آل چل رہی ہے، اب وہ LGBTQ کی جو ایک تحریک ہے وہ عالمی سطح پر چل رہی ہے، تو اس کو ڈفرینٹ اسلامک سوسائٹیز کے اندر امپوز کروایا جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے ہاں جو LGBTQ کا بل پاس ہوا، تو کیوں پاس ہوا؟ کیا ہمارے جو ہمارے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، پارلیمنٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو پارلیمنٹیرینس ہیں، کیا ان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ لا بالکل اکارڈنگ ٹو اس کے اسلام کے خلاف ہے، اور نہ ہی یہ ہماری سوسائٹی کے ساتھ جو ہے وہ ملتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے وہ لا پاس کیا. کیوں کیا؟ کیونکہ ان کی مجبوری تھی. مجبوری کیا تھی کہ انہوں نے فائنینشیل ایڈس لے لی، انہوں نے قرضے لیے ہوئے ہیں. تو دین آپ اس کے اوپر سائن کرتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کی امپلیمنٹیشن کریں گے. تو انٹرنیشنل ایجنڈا جو ہے وہ امپوز کیا جا رہا ہوتا ہے کسی نہ کسی جگہ پر. اب وہ ہمارے حکمرانوں کی نااہلی ہے کہ وہ اتنے کمزور بنے ہوئے ہیں کہ وہ ان کے آگے جو ہے نا وہ سر جھکا رہے ہیں، اور وہ ان کو سر تسلیم خم کر کے باتوں کو مانے. تو میں جسٹیفائی نہیں کر رہا اس چیز کو کہ یہ بل جسٹیفائی ہو جاتا ہے، نہیں، یہ ان کی غلطی ہے، یہ ان کی کمزوری ہے. لیکن جب انٹرنیشنل ایجنڈا آتا ہے اور جب اس کو لایا جاتا ہے، تو ہمارے یہاں جب پاکستان میں آیا تو جو پہلے سے پرابلم ایگزسٹ کر رہی تھی خواجہ سراؤں کی ڈسکریمنیشن کی، اور یہ پوری دنیا میں ان کے ساتھ ڈسکریمنیشن ہوتی رہی ہے، تو یہ ایجنڈا LGBTQ کا ایجنڈا اس کے ساتھ مل رہا ہے، ان کے ظلم کو استعمال کر رہا ہے، اور ایجنڈا کا نافذ کیا جا رہا ہے کہ ہم LGBTQ کو نافذ کریں گے، جو کہ صریحاً فطرت اور اسلام اور ہر چیز کے خلاف ہے. بس آپ کی ایک ریشنل تھاٹ ہے، اس تھاٹ کے بیس کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں ہر طرح کی سیکس فری سوسائٹی بنا دیں آپ، جو ویسٹ کے اندر آلریڈی موجود ہے. اچھی تحریک کیا ہونی چاہیے تھی کہ جو ہمارے ہاں خواجہ سرا موجود ہیں ان کے حقوق کے تحفظ کی تحریک ہو. تھوڑا سا میں آپ کو پاز کروں گا، کیونکہ عوام کے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم پتہ کیا چلے گا کہ کون خواجہ سرا ہے،
کون صحیح والا ہے جو اسلام نے سے گنجائش نکالی ہے مخنث یا پھر جو بھی خنسا کہنا ہے آپ نے خنسا یا مخنث کون ہے اور کون ہے جو کہ مطلب گے یا پھر لیسبین بنا ہوا ہے اپنی مرضی سے. ہم یہ کیسے آئیڈینٹیفائی کریں عوام کے لحاظ سے تھوڑا سا ایزی کر کے بتانا ہے. اس کے لیے جو ہے نا وہ لیگل باڈیز ہونی چاہیے, میڈیکل باڈیز ہونی چاہیے, گورنمنٹ لیول کے اوپر ہونی چاہیے. جب ہم فقہ آف انہیریٹنس پڑھتے ہیں, ہوتا کیا ہے تھوڑا سا فرق میں اسی طرف آ رہا ہوں. جب ہم فقہ آف انہیریٹنس پڑھتے ہیں تو وہاں پر ڈیفینیٹلی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وراثت کے احکامات ذکر کیے ہیں تو اس میں مرد کا ایک حصہ اور عورت کا ایک حصہ ہے. اب یہ چیز اگر کسی گھر میں کوئی خنسا پیدا, کیونکہ اس کو فقہی زبان کے اندر ہم خنسا کہتے ہیں یا مخنث بھی کہتے ہیں, تو یہ ٹرم یوز ہوتی ہے. تو خنسا اگر کسی گھر کے اندر پیدا ہوگا تو اب اس کی وراثت کس طرح سے تقسیم ہوگی. تو یہاں پر وہ پوائنٹ آ جاتا ہے کہ اس چیز کے بارے میں تعین کیا جائے کہ کیا اس کو میل کنسیڈر کیا جائے گا یا اس کو فیمیل کنسیڈر کیا جائے گا, اور یہاں سے اسی بات کا تعین ہو جائے گا کہ کیا کوئی بندہ بذات خود وہ اپنے آپ کو فیمیل میل ڈکلیئر کر سکتے ہیں, میل فیمیل اپنے آپ کو ڈکلیئر کر سکتا ہے آؤٹ آف ہز اون چوائس. اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ نے جب ایک بچہ آپ کے پاس پیدا ہوتا ہے تو اس کے کچھ بایولوجیکل ہمارے پاس کچھ سمٹمس ہیں جس سے ہم اس بات کا تعین کرتے ہیں کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ آرگنز ہوتے ہیں, اگر میل آرگنز ہیں تو آپ میل ہیں, اگر فیمیل آرگنز ہیں تو آپ فیمیل ہیں. اب اگر ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جس کے آرگنز یہ ڈفرینٹ ٹائپ کے ہوتے ہیں, سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے نہ میل کے آرگن ہوتے ہیں نہ فیمیل کے آرگن ہوتے ہیں, سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کے پاس دونوں آرگنز ہوتے ہیں, سم ٹائم کسی کے پاس میل یا فیمیل کا آرگن ہوتا ہے لیکن وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا, ڈس فنکشنل ہوتا, وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا. تو وہ یا تو پیدائش کے وقت آپ کو پتہ چل سکتا ہے, اور اگر پیدائش کے وقت نہیں پتہ چلے گا تو آفٹر سم ٹائم اس کی بلوغت تک پہنچنے تک آپ کو اس بات کا پتہ چل جائے گا, اور اس بات کا تعین میڈیکلی ہوگا. میڈیکلی دیکھا جائے گا کہ اگر ایک انسان میڈیکلی فٹ ہے اور وہ میڈیکلی مرد ہے تو وہ مرد ہی ہے, اگر ایک انسان میڈیکلی بایولوجیکلی وہ عورت ہے تو وہ عورت ہی ہے, اور اگر ایک انسان بایولوجیکلی اس کے اندر ایمبیگوٹی پائی جاتی ہے تو اس کے لیے پھر تعین کیا جائے گا قریب تک کیا جائے گا. اب اس کے اندر دو ٹائپس ہوتے ہیں ان کی, ایک ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں خنسا مشکل, اور ایک ہوتا ہے غیر مشکل. صحیح ہے. غیر مشکل وہ ہے کہ جس میں زیادہ رجحان ایک جنس کی طرف پایا جاتا ہے. صحیح ہے. اگر ایک میں اس میں زیادہ رجحان فیمیل کی طرف ہے تو اس کو فیمیل کنسیڈر کیا جائے گا. اگر اس کا زیادہ رجحان جو ہے مینٹلی نہیں بایولوجیکلی فزیکلی رجحان کی بات ہو رہی ہے, یہ بات ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے سم ٹائم ورڈ سے لوگوں کو اس کے اندر جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اشکال پیدا ہو سکے. ہم اس کی سوچ کی بات نہیں کر رہے, بایولوجیکل آرگنس اور فزیکل اپیئرنس کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اگر تو اس کا میل کی طرف زیادہ ہے تو اس کو میل کنسیڈر کیا جائے گا, اگر فیمیل کی طرف زیادہ تو فیمیل کنسیڈر کیا جائے گا, اور اس کے اوپر وہی احکام لگیں گے جو ایک میل پہ لگتے ہیں اور جو ایک فیمیل پہ لگتے ہیں. اور ایک سچویشن ایسی ہے جہاں پر آپ اس بات کا تعین نہیں کر پا رہے کہ کیا وہ میل ہے یا فیمیل ہے, اسے ہم کہتے ہیں خنسا مشکل. اب اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ اس کے لیے شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ اس کے لیے رکیں گے. کب تک رکیں گے؟ بلوغت تک رکیں گے, کیونکہ بلوغت تک پہنچتے پہنچتے بایولوجیکل بہت ساری چیزیں واضح ہونا شروع ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ اگر ایک میل ہے تو اس کو داڑھی آنا شروع ہو رہی ہے, تو وہ اس بات کی نشانی ہے کہ وہ اس کے ٹیسٹوسٹیرون اس کے ٹھیک ہے, اس کے وہ بایولوجیکلی جو ہے وہ میل کی طرف ہے. اور اگر اس کی داڑھی نہیں آ رہی, اس کے فیمیل آرگنز جو ہے وہ اس کی چھاتی بڑھنا شروع ہو رہی ہے نا, جس ٹائپ کی اگر پا رہا ہے تو وہ فیمیل کی طرف جائے گا. سو اس کو پھر روکا جاتا ہے اینٹی انلیس کہ اس بات کا تعین ہو جائے. اور یہ ساری کی ساری چیزیں میڈیکل اعتبار سے یا اس کے جو فزیکل آرگنز ہے اس کے اعتبار سے اس بات کا تعین کیا جاتا ہے. اینڈ دین آفٹر دیٹ پھر اس کا حکم جو ہے وہ میل میں ہوگا یا فیمیل کی طرف جو ہے وہ اس کو لے کے جایا جائے گا. تو یہ تو ہوگا جن لوگوں کا تعلق ہے بایولوجیکلی پرابلم آتی ہے. اب کچھ لوگ اس میں ایسے آتے ہیں جو ویسے اگر ہم دیکھیں تو وہ پراپر میل ہے یا پراپر فیمیل ہے, لیکن دے فیل لائک کے اندر وہ فیل آتی ہے. وہ فیل کیسے آتی ہے؟ وہ فیل بھی میڈیکل ایشو کی وجہ سے ہی ہوتی ہے. اس کے ایک ریزن یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی باڈی کے اندر ایک میل ہارمون رکھا ہوا ہے جسے ہم ٹیسٹوسٹیرون کہتے ہیں, اور ایک فیمیل ہارمون جسے ہم ایسٹروجن کہتے ہیں. جب آپ کی باڈی کے اندر ٹیسٹوسٹیرون کا لیول ہائی ہوگا تو آپ کی میل اورینٹیشن زیادہ ہوگی. اگر آپ میل ہیں اور میل ہونے کے باوجود آپ کی باڈی کے اندر ٹیسٹوسٹیرون لیول لو ہو رہا ہے تو آپ کے اندر
جو اورینٹیشن ہے وہ میل کی کم ہوگی. اور یہ ٹیسٹوسٹرون آپ کے بایولوجیکلی بہت ساری جگہ پر, فار ایگزامپل اگر آپ کے ٹیسٹوسٹرون لیول ہائی ہیں تو آپ کے مسلز بلڈ ہوں گے. فیمیل اگر وہ جو جم کرتی ہیں, ایکسرسائز کرتی ہیں, تو ان کے ویٹ لفٹنگ کی وجہ سے مسل بلڈ نہیں ہوتے, کیونکہ ان کی باڈی کے اندر ٹیسٹوسٹرون نہیں ہے, ان کے پاس وہ ہے ایسٹروجن ہے. لیکن آپ نے دیکھا کچھ فیمیلس جو باڈی بلڈنگ کے اندر جاتی ہیں وہ کیا کرتے ہیں, پھر وہ ٹیسٹوسٹرون کے انجیکشن لگاتے ہیں. جب وہ انجیکشن لگاتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کے مسل بلڈ ہوتے ہیں. بٹ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بایولوجیکلی ٹیسٹوسٹرون لینے کی وجہ سے ان کی شکل چینج ہونا شروع ہو جاتی ہے, ان کی آواز چینج ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یار سم ٹائم یہ میل اورینٹیشن کی طرف جا رہا ہے, تو وہ سم ٹائم ہارمونل امبیلنس کی وجہ سے آپ کے کبھی ٹیسٹوسٹرون لیولز ہائی ہیں یا ٹیسٹوسٹرون میں لو ہیں. اگر فیمیل کے اندر ٹیسٹوسٹرون لیول ہائی ہو گیا ہے یا میل کے اندر وہ لو ہو گیا ہے, تو اس وجہ سے ان ہارمونس کا اثر ہوتا ہے, فزیکلی اثر ہوتا ہے, اور ان فزیکل چیزوں کا آپ کی سوچ پہ اثر ہوتا ہے. تو وہ بھی ایک میڈیکل کنڈیشن ہے جس کی وجہ سے ایک بندہ یہ سمجھ ہوتا ہے کہ شاید مجھے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی ایسے ہے, یا شاید مجھے اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی ایسے کیا. تو وہ ایک بیماری ہے, ایک بیماری ہے جس کا آپ علاج کر سکتے ہیں. آپ ڈاکٹر سے ملیں, یا ڈاکٹر آپ کو جو ہے وہ نفسیات کی بیماری, نفسیات سے بڑھ کے یہ بایولوجیکل ایشوز بھی ہے نا. آپ فار ایگزامپل آپ میل ہیں اور آپ کے اندر ٹیسٹوسٹرون کا ایشو ہے, آپ کی باڈی پراپر ٹیسٹوسٹرون پروڈیوس نہیں کر رہی, تو آپ اپنے ٹیسٹوسٹرون کا جو لیول ایک میل کے اندر ہونا چاہیے اس کو کمپلیٹ کریں اور یو ول بی فائن. سیم کوز کہ اگر کسی انسان کو پرابلم ہو جاتی ہے کہ کسی انسان کے جگر کے اندر پرابلم ہے, اس کا جگر پراپرلی بلڈ پروڈیوس نہیں کر رہا, تو کیا ہوتا ہے اس کو جو ہے نا وہ اس پہ لے کے جایا جاتا ہے, اسے کہتے ہیں گردے اگر پراپرلی کام نہیں کر رہے ہوتے تو اسے کیا کہتے ہیں, وہ جو ڈائلسس کے اوپر لے کے جایا جاتا ہے اس کو. اور آپ کی باڈی کے اندر پوٹاشیم نہیں ہے, کیلشیم نہیں پروڈیوس ہو رہا, تو آپ کو کیلشیم دیا جاتا ہے. سیم گوز ود دیٹ, اگر آپ کی باڈی کے اندر ٹیسٹوسٹرون وہ میکینزم پراپرلی کام نہیں کر رہا جس سے آپ کے ٹیسٹوسٹرون لیول ٹھیک ہو رہے ہیں, دین آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں, آپ اپنے لیولز کو ٹھیک کریں. اگر فیمیل کے اندر پرابلم آ رہی ہے, بہت ساری فیمیلس کو ہارمونل ایشوز آتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی منتھلی سائیکلس ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. وہ پھر گائنی کی ڈاکٹرز جو ہیں ان کے پاس جاتی ہیں, وہ ان کو میڈیسن دیتی ہیں, دین ان کے بعد ان کے جو سائیکلس ہیں وہ ٹھیک ہوتے ہیں, تاکہ اگر وہ منتھلی سائیکلس ٹھیک نہیں ہوں گے تو آگے چل کے جو برتھ ہے اس کے اندر پرابلم ہوتی ہے. سو اگر آپ کو اس طرح کی کوئی پرابلم ہو رہی ہے جس کی وجہ سے یہ ہارمونل امبیلنس ہے, اور اس ہارمونل امبیلنس کی وجہ سے آپ کی کوئی پرابلم آئی, تو ڈاکٹر کے پاس جائیں, آپ ڈاکٹر کو چیک کروائیں, آپ سائیکولوجیکل جو ہے تھراپی لیں, آپ سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں اور اس چیز کو آپ ٹھیک کر لیں, اور وہ ٹھیک ہو سکتی ہے. اویئرنیس کی کمی ہے, میں نے کہا کہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا مسئلہ ہے علم کی کمی, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے ان چیزوں کے بارے میں. تو وہ سم ٹائم کچھ ہارمونل امبیلنس ہوتا ہے اور لوگ اس کو سمجھ ہوتے ہیں کہ شاید اچھا میں میری روح جو ہے وہ میں مرد پیدا ہو کر میری روح عورت ہے, اور میں عورت پیدا ہوئی ہوں لیکن میرے اندر روح مرد کی ہے. وہ بیسیکلی روح کا مسئلہ نہیں ہوتا, وہ آپ کے ہارمونس کا ایشو ہوتا ہے. یہی سوال ویسے بھی آ رہا تھا کہ اس کا کاؤنٹر یہی ملتا ہے عموماً کہ یہ ساری باتیں تو آپ نے ٹینجیبل کر دی, ظاہر پہ کر دی, فزیکل پہ کر دی, بایولوجیکل پہ کر دی, سائنٹیفک سائنس پہ کر دی. جو اسپریچول میرا فیلنگ ہے کہ میری حقیقت ہی وہی ہے, اور دماغی طور پہ آئی فیل ہی دیٹ, جو ایک سچی بات تو یہ ہے کہ خطرناک سچویشن ہے. مطلب ایک بڑی وہ سفوکیٹنگ سچویشن ہے کہ یو فیل لائک اے وومن بٹ یو آر ناٹ اے وومن, ٹھیک ہے, یو لائک میں کیا کروں, میں گھٹن تو ہے اس میں. تو اس اینگل سے آئے, اس اینگل سے کیوں ہوتا ہے پہلے تو, کہ ایسا محسوس ہی کیوں ہوتا ہے سر سے. اوبویسلی بایولوجیکل ریزن بتا دیا آپ نے, لیکن سائیکولوجیکل ریزنس پہ تھوڑا سا ہیں, اور کیسے اس کو ہم کیور کر سکتے ہیں ان اے ویری پروڈکٹیو وے. اچھا, میں اس کو اس طرح سے ڈسکرائب کروں گا کہ اوور آل سوسائٹی میں ہم دیکھتے ہیں کہ 90 to 95% لوگوں کو ایسا فیل نہیں ہوتا. آپ کو کبھی ایسا فیل نہیں ہوا ہوگا, آپ کے کسی دوست کو نہیں, آپ نے سنا ہوگا کسی کو ایسا فیل ہوا ہوگا. تو 95% لوگوں کا تو یہ مسئلہ نہیں ہے. اگر یہ واقعی ہی کوئی ایسا ایشو ہوتا تو یہ بہت زیادہ لوگوں کو ہوتا. 95% لوگ تو ہم نے سائڈ پہ نکال دیے. اس کے بعد 3 to 4% وہ لوگ ہیں جن کا ہارمونل پرابلم ہے اور ان کو ایسا لگ رہا ہے, تو وہ بھی ہم نے نکال دیے. یہ 0.1% کے قریب بھی لوگ آپ کو بہت تھوڑے ملیں گے جن کا ایکچوئل میں ٹیسٹوسٹرون لیول بھی ٹھیک ہے, ان کا ہارمون کا بھی ایشو نہیں ہے, ان کا ایکچوئل میں سائیکالوجی کا ایشو ہے.
تو وہ 0.1% کے قریب آپ کو سوسائٹی کے اندر ملیں گے. جب اتنی کم تعداد ہو ایسے لوگوں کی تو پھر اس چیز کو ہم اب نارملٹی دیکھتے ہیں, اس چیز کو نارمل نہیں دیکھا جاتا. لیکن اب نارملٹی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جیسے ہمارا اب نارمل سمجھا جاتا ہے کہ بندہ پاگل ہے, کہ ایک عام جو روٹین ہے وہ لوگوں کی نہیں ہے, یہ ایکسٹرا آرڈنری کوئی سچویشن ہے کسی ایک بندے کی, اور یہ ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. مطلب اگر جیسے کسی بندے کو جو ہے وہ انزائٹی کی پرابلم ہو جاتی ہے, جیسے کسی بندے کو ڈپریشن کی پرابلم ہو جاتی ہے, جیسے کسی بندے کو بائی پولر ہو جاتا ہے, اسی طرح کسی بندے کو یہ بھی ہو سکتا ہے. تو اب کیا بائی پولر کو ہم جو ہے انزائٹی کو ہم کہتے ہیں کہ انزائٹی کی ایک نئی جنس بنا دی جائے, کہ ایک بندے کو انزائٹی ہوتی ہے اور اب ہم اس کو اس بات کا, یا وہ بائی پولر ہے تو اس کو ہم اس بات کا لائسنس دے دیں کہ وہ سوسائٹی کے اندر جا کے گن لے کے لوگوں کو مارتا پھرے, کیونکہ یہ تو بائی پولر ہے. تو ہم وہ کوئی رول تو نہیں بنا سکتے نا, ہم اس کی اصلاح کرتے ہیں, ہم اس کو ڈاکٹر کے پاس بھیجتے ہیں. سم ٹائم اگر وہ چیز بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اس کے لیے پورے سینٹرز بنے ہوئے ہیں, جہاں پہ سینٹرز میں جا کے وہ وہاں پر رہتے ہیں, ان کو سوسائٹی کے لوگوں سے الگ رکھا جاتا ہے تاکہ یہ لوگ ٹھیک ہوں, ٹھیک ہونے کے بعد دوبارہ سے معاشرے کے اندر آئیں, کیونکہ ان کی وجہ سے دوسرا معاشرہ افیکٹ ہو سکتا ہے. اسی طرح یہ ہوگا کہ اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے سب کچھ ٹھیک ہونے کے باوجود ان کی کوئی سائیکولوجیکل پرابلم ہے, تو ان کی اصلاح کے لیے, ان کی بہتری کے لیے کام کیا جائے گا, ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ اب یہ ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے. جب ٹرینڈ آ رہا ہے تو ایک انسان نے دیکھا تو اس کو دیکھ کے دوسرے نے کہا کہ اچھا مجھے بھی ایسا فیل ہو رہا ہے, یا آپ کو وہ چیز بہت کول لگ رہی ہے. آپ سمجھیں کہ آپ جس حلقے کے اندر اٹھ رہے ہیں, جس سوسائٹی کے اندر, جس دوست احباب کے اندر ہے, وہاں پر یہ چیز بہت نارمل ہے, اور آپ نے دیکھا میرے فلاں دوست نے بھی اس کو اڈیپٹ کیا, میرے فلاں نے بھی دوست نے اس کو اڈیپٹ کیا, آپ نے بھی ان کو دیکھا دیکھی, آپ نے بھی اس کو اڈیپٹ کرنا شروع کر دیا. سو یہ اب جو ہمارے ہاں یہ جو چیز بڑھتی جا رہی ہے نا, وہ اڈیپٹیو ہوتی جا رہی ہے. اس چیز کو پش کیا جا رہا ہے, مطلب کہ آپ کا ڈزنی اس کو پش کر رہا ہے, آپ کی ہالی ووڈ انڈسٹری اس کو پش کر رہی ہے, آپ کی بالی ووڈ انڈسٹری اس کو پش کر رہی ہے. بلینز آف ڈالرز کا بجٹ ہے موویز کیا کام کرتی ہیں, نیریٹو میکنگ کے اوپر کام ہو رہا ہے. آپ کی گرانٹس مل رہی ہیں اس کے اوپر, جو اکیڈیمک گرانٹس ہے کہ آپ اس کے اوپر ریسرچ کریں کہ یہ نارمل ہے. ایک بندہ پہلے شکوک و شبہات میں پڑھا ہے کسی کو دیکھ کے, اور آپ اس کو آگے سے ریسرچ پرووائڈ کریں کہ اٹس اے ویری نارمل تھنگ. آپ کو معاشرے کے خلاف کھڑا ہونا ہے, آپ کو معاشرے سے لڑنا ہے, تو آپ اس کو مزید اس کے نیریٹو کو پختہ کر رہے ہیں, تو اسے نیریٹو ہیمرنگ جو کی جا رہی ہے. تو بہت سے لوگ اب اس نیریٹو ہیمرنگ کا شکار ہوتے جا رہے ہیں, اور وہ اس کی وجہ سے اس چیز کو قبول کرتے جا رہے ہیں. آپ یو ایس کے اندر دیکھیں, اور بہت ساری کنٹریز کے اندر, یورپ کے اندر, ایون کچھ جگہ پہ میں پڑھ رہا تھا کہ وہاں پر اب اسکولس کے اندر بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کی تیسری جنس بھی ہو سکتی ہے, اور پھر وہ بچہ جا کے ڈزنی کے کارٹون بھی دیکھ رہا ہے, وہ بچہ پھر موویز میں بھی دیکھ رہا ہے. آپ اس کو نارملائز کر رہے ہیں سوسائٹی کے اندر ایک چیز کو. پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بچہ اگر اس کو فیل ہوتا ہے تو وہ جا کے اپنا آپریٹ بھی کروا سکتا ہے, اور پیرنٹس کے پاس رائٹ نہیں ہے کہ وہ اس کو روک بھی نہیں سکتے. تو یہ سب ڈاٹس کہاں پر مل رہے ہیں؟ ایک وہ انسان جس کے پاس تھوڑی سی بھی عقل ہے, وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ ڈاٹس یہاں پہ مل رہے ہیں جہاں پر چیز کو ایمفسائز کیا جا رہا ہے, جہاں پر اس چیز کو بڑھایا جا رہا ہے. تو اصل جو ہماری پرابلم تھی, ہم اصل پرابلم سے ہٹ کے, جو ہم نے شروع میں بات کی تھی, ہمیں اصل کام کرنا چاہیے تھا کہ جو ہمارے پاس خواجہ سرا ہے ان کے حقوق کے اوپر بات کی جائے, ان کے حقوق دلائے جائیں, ان کو معاشرے کے اندر ایکسیپٹنس ملے, ان کو عزت ملے, لوگ ان کے ساتھ کوئی جو ہے نا وہ غیر انسانی سلوک یا غیر انسانی رویہ نہ کرے. اس چیز کے اوپر کام ہونا چاہیے تھا, لیکن وہ سارے کا سارا جو ہے ہم نے نہیں کیا. تو باہر سے ایک بندہ آیا اور اس نے ہائی جیک کیا, وہ ہائی جیک کر کے ہماری سوسائٹی کے اندر ان نارمس کو پھیلا رہا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح خود بھی ٹرمپ نے بڑی اسٹرکٹ پالیسیز کر لی ہے اس کے خلاف نا, ان کو خود بھی سمجھ آ گیا, کنزرویٹو ان میں بھی ہے, کنزرویٹو اور لبرل ان میں بھی ہے. لبرل ورلڈ آرڈر ویسے بھی ایک اپنے ڈکلائن میں ہے, وہ خود بھی انٹلیکچوئلز جو ہیں باہر کے وہ اس سے اب پناہ مانگ رہے ہیں اور اس سے جو ہے توبہ کرنا شروع ہو گئے ہیں. لیکن یہ اب میں نے تیسرا جنس بنا دیا, اس سے مجھے فائدہ کیا ہے؟ مجھے اس سوال کا جواب ڈیپ ڈاؤن سمجھ نہیں آتا اکثر, کہ میں نے یہ ٹھیک ہے, میں نے یہ فطرہ ہے, میں نے اس کو لانچ کر دیا, میں نے پروموٹ بھی کر دیا, فائدہ بھی دے دیا, لیکن میں نے کیا کیوں یہ؟ ہاں, اٹس ویری گڈ کویسچن کہ یہ کیوں کیا. اس کو ہمیں تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا اس کی روٹس سے. آپ کے پاس دو آپشنز ہیں. ایک آپشن یہ ہے کہ آپ کو پابندیوں کے ساتھ جینا ہے, اور ایک آپشن یہ ہے کہ آپ کو بغیر پابندی کے جینا ہے. بالکل ٹھیک ہے. نارمل وے میں آپ کو کون سی زندگی پسند آئے گی؟ یہاں پر پابندیاں نہیں ہوں گی. آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ نے ایک جگہ پر جاب کرنی ہے اور 8 to 4 آپ نے بیٹھنا ہے اور آپ وہاں سے ہل نہیں سکتے. اور ایک یہ کہ آپ آئیں نہ آئیں, جب مرضی آئیں جب مرضی جائیں. تو کون سی جاب پسند آئے گی؟
دوسرے والے یہ ہیومن نیچر ہے. انسان کو آزادی پسند آتی ہے, بالکل لیکن ان لانگ رن اگر ہم دیکھیں تو ایک بندہ جو پراپرلی ایک روٹین کو فالو کر رہا ہے, ایک ڈسپلن کو فالو کر رہا ہے, آفٹر 5 ایئرس, آفٹر 10 ایئرس وہ ایک سکسیس پہ پہنچا ہوگا. جو روٹین کو فالو نہیں کر رہا وہ کبھی بھی سکسیس اچیو نہیں کر سکتا. تو لانگر رن میں اس کا نقصان ہے, لیکن شارٹ ٹرم میں ہمیں اس کا فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے, مزے ہو رہے تھے, انجوائمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. اسی طرح سے ہی آپ کے پاس 2 آپشن ہیں. ایک یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لے کے آئیں, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ بائنڈنگز ہمیں دی ہیں, ہمیں ایک سیٹ ڈسپلن دیا ہے, اس ڈسپلن میں رہ کے ہم زندگی گزاریں. دوسرا یہ میں کہہ دوں کہ میں نہیں آتا اس ڈسپلن میں, میں اللہ کو نہیں مانتا, میں اپنی زندگی اپنے مطابق جیوں گا. تو یہاں سے شروعات ہوتی ہے آپ کی لبرلزم کی. ایک ہے کہ آپ کی زندگی اللہ اورینٹڈ ہے, اللہ سینٹرک ہے, اور ایک آپ کی زندگی ہے وہ آپ کے اورینٹڈ ہے, آپ وہ ہیومن ریشنل کے پاس جا رہی ہے. اب وہ کہے گا کہ ہیومن ریشنل اس بات کا ڈیسائیڈ کرے گا کہ میرے لیے کیا ایتھیکل ہے اور کیا ایتھیکل نہیں ہے, کیا اچھا ہے کیا اچھا نہیں ہے, یہ میں خود ڈیسائیڈ کروں گا. تو جب آپ خود ڈیسائیڈ کرنے بیٹھیں گے تو پھر آپ کو تو پابندیاں پسند نہیں آئیں گی. پھر آپ کیا کریں گے, پھر آپ آزادی کی طرف جائیں گے. تو اللہ سینٹرک لائف کیا ہوتی ہے, وہ ہمیں ایتھیکل مورالٹی کے اندر لے کے آتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ آپ کہتے ہیں کہ آپ حرام سے بچیں, وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ حرام ریلیشن سے بچیں, آپ شراب سے بچیں. انسان کہتا ہے نہیں اس میں تو مزہ ہے, خیر ہے, کیا فرق پڑتا ہے. تو اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی, پہلے حرام ریلیشن کی طرف ہے. اب ریلیشنس کو دیکھ رہا ہوں کہ نکاح بائنڈڈ رشتہ نہیں ہونا چاہیے, اس کے بغیر بھی آپ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کے طور پہ رہ سکتے ہیں. اسلام نے کہا کہ نہیں, نامحرم سے آپ جو ہے نا وہ تعلق نہیں بنا سکتے. نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, دوستی ہو سکتی ہے. یہ پہلا پوائنٹ تھا آزادی کا. پھر دوسرا پوائنٹ آزادی کا کیا آیا کہ شادی کو چھوڑتے ہیں, بوائے فرینڈ گرل فرینڈ لیونگ کے اندر رہ سکتے ہیں. تو جو سیکشول ریلیشن ہے وہ نکاح کے بغیر بھی ہو سکتا ہے, اور وہ ایک کے ساتھ نہیں ہو سکتا, وہ مختلف خواتین کے ساتھ ہو سکتا ہے. ایک خاتون جو ہے وہ ایک مرد کے ساتھ نہیں, کئی مردوں کے ساتھ کر سکتی ہے. تو یہ پسند آیا انیشلی, لیکن لانگ ٹرم میں ان سب چیزوں کا نقصان ہے, جیسے ہم نے بات کی. اچھا, یہاں سے پھر اس کے بعد جو ہے اس کا نیکسٹ اسٹیپ آیا. نیکسٹ اسٹیپ کیا, انہوں نے کہا کہ اب تو ہم اس چیز سے بھر گئے ہیں, اب کیا ہو سکتا ہے کہ اب ہم ریلیشن کو تھوڑا سا اور وائڈ کرتے ہیں. جو ہے وہ مرد کے ساتھ بھی ریلیشن بنا لیں, اور فیمیل کے ساتھ بھی ریلیشن بنا لیں. تو نئی چیزیں ٹرائی کرنی ہے نا آپ نے. آپ ایڈونچر پسند آتا ہے نیچر کو, یعنی کہ جو انسانی فطرت بنی ہوئی ہے اس کو پسند آتا ہے, اگر آپ نہ روکیں گے اس کو. تو وہاں سے آپ کے سامنے گیز آ گئے اور لیسبینز آ گئے. پھر انہوں نے کہا کہ جی اب اس سے آگے چلتے ہیں کہ اب ہم جو ہے وہ اپنے جینڈر کو ہی چینج کر لیں. پہلے یہ تھا کہ میل کے ساتھ ہے, فیمیل کے ساتھ کہہ رہے مجھے اپنا جینڈر بھی پسند نہیں آ رہا, تو اپنا جینڈر بھی چینج کرنا شروع کر دیا. تو پھر جینڈر کی بھی کئی قسمیں بننا شروع ہوگی, وہ LGBTQ آگے. ایک کہتا ہے میں بائی سیکشل ہوں, ایک کہتا ہے میں میل کے ساتھ بھی اپنی سیکشل ریلیشن رکھوں گا, میں فیمیل کے ساتھ بھی سیکشل ریلیشن رکھوں گا. مطلب کہ وہ آزادی ہے نا, آپ سوچتے آپ بڑھتے جا رہے ہیں, کہیں بریک آپ نے لگانی نہیں ہے, کوئی چیز آپ کو روکنے والی نہیں ہے, کوئی چیز آپ کو ڈسپلن میں لانے والی نہیں ہے. تو آپ ون اسٹیپ آگے آپ جاتے جا رہے ہیں. اب تو آپ دیکھیں آپ کو ویسے کے اندر لوگ نظر آئیں گے, وہ کہیں گے وہ کہتے ہیں کہ میں پیدا انسان ہو گیا ہوں, لیکن میرے اندر روح جو ہے وہ ایک کتے کی ہے, تو مجھے کتا بن کے پھرنا ہے. لٹرلی وہ گلے میں پٹے پہن کے اور وہ کر کے وہ چل رہے ہوتے ہیں. تو وہ آپ جتنا ہیومن ریشنل کو چھوڑ دیں گے وہ آگے سے آگے بڑھتا جائے گا. تو یہ ڈاٹس پوائنٹس یہاں سے شروع ہوئے, اور پھر یہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں. پھر لوگوں کے کلٹس بنتے جاتے ہیں, لوگ جڑتے جاتے ہیں, لوگوں کو نئی بات پسند آنا شروع ہوتی ہیں, ان کا ایک کلٹ بن گیا, ایک گروپ بن گیا, وہ بڑھتا ہے, کمیونٹی بن گئی, وہ کمیونٹی بڑھتی جا رہی ہے. تو مطلب ہے کہ یہ از ناٹ لائک دیٹ کہ کسی بندے نے بیٹھ کے سوچا کہ اچھا میں یہ کام کرتا ہوں, میں فلاں لوگوں کو اس طرف لاتا ہوں, پھر اس نے ان کو تیار کیا, پھر اس نے ان کو پلان کیا, پھر اس نے ان کو چھوڑا. از ناٹ لائک دیٹ. یہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس طرح سے جب اس کی جو ابتدا ہے, جب یہ اللہ سے آپ باہر نکلیں گے اور اللہ سینٹرک لائف کو آپ توڑیں گے, اللہ سے بغاوت کریں گے, پھر آپ اس طرح سے پوائنٹس پہ آگے جائیں گے. اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت جو ہے وہ لوگ, ہر آنے والا زمانہ پہلے زمانے سے بدتر ہوتا جائے گا, حتیٰ کہ جب قیامت آئے گی نا, علی شرار الخلق, وہ کائنات کے بدترین لوگوں پر آئے گی. تو یہ موریلٹی, اگر آپ ہیومن ریشنل پہ جا رہے ہیں تو انسانی سوچ کی موریلٹی کی آپ حیثیت دیکھ لیں کہ وہ پہلے کہتا تھا کہ میں کسی بھی جو ہے نا خاتون سے ریلیشن بنا رہا ہوں, پھر اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم اپنے انسٹنکٹس کے ساتھ بھی ریلیشن بنا سکتے ہیں. یعنی کہ ایک بیٹا اپنی ماں کے ساتھ بھی سیکشل ریلیشن بنا سکتا ہے, ایک بیٹا اپنی بہن کے ساتھ بھی بنا سکتا ہے, اور نہیں کہ بھائی بہن کے ساتھ بھی سیکشل ریلیشن بنا سکتا ہے. تو یہ تو لیول ہے ہیومن ریشنل کو. اگر آپ
مطلق آزادی دے دیں گے تو ہمارے ایک دوست ہے وہ ایک بہت اچھی بات کہا کرتے تھے کہ دی الٹیمیٹ فریڈم، ایک مطلق آزادی اٹ سیلف انسانیت کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، ایگزسٹنس کے لیے خطرہ ہے، ایگزسٹنس کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ آپ کسی بھی سوسائٹی میں چلے جائیں جہاں پر رولز اینڈ ریگولیشنس نہیں ہیں، آپ دیکھیں کہ ہمارے پاکستان میں رولز اینڈ ریگولیشن کی کیا صورتحال ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن نہیں ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ آپ یو ایس اے میں جاتے ہیں، آپ ویسٹرن کنٹریز میں جاتے ہیں، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اچھی ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں ان کے پاس ایک سسٹم ہے۔ تو اگر یہاں پر آپ سارے سسٹمس کو ختم کر رہے ہیں تو وائی ناٹ دیئر، وہاں پہ بھی ختم کریں۔ آپ ایک دن کے لیے ذرا لا اینڈ آرڈر سچویشن اٹھائیں، ذرا آپ یو ایس اے سے اٹھائیں، آپ یورپ سے اٹھائیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ اندر سے وہ کس قسم کے انسان ہیں۔ اور ہم نے کرونا میں دیکھا جیسے ہی تھوڑی سی چیزیں نظر آئی، وہاں کے ہمارے یہاں تو چلے پھر بھی لوگ مطلب ایک کنٹرول میں رہے، کرونا کی جب ہوا لوگوں نے تو سپر مارکیٹس کے شیشے توڑ کے وہاں سے چیزیں اٹھا لی، اور وہ مطلب ہے کہ اس طرح کے کانسیپٹ بھی آ رہے ہیں، مطلب کہ وہ ایک ابھی موویز کی بیس کے اوپر کانسیپٹ ہے، اسے ہم کہتے ہیں آئی تھنک سو پرج نائٹ کا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے، اس کے اوپر موویز بنی ہوتی ہے کہ آپ کو ایک نائٹ کے لیے آپ کے اوپر کوئی رولز اینڈ ریگولیشن نہیں ہے، آپ کسی بندے کو مار دیں، کسی بندے کو قتل کر دیں، اور مطلب آپ دیکھیں اس میں کیا کلچر ریپرزینٹ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ آپ اس کی نا کوئی انتہا نہیں ہے، یا آپ اسفل سافلین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پستی سے کی بھی پستی کی جو انتہا ہے نا، انسان وہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے عبید بھائی۔ اور یہ لبرل ورلڈ آرڈر، انلائٹمنٹ، پوسٹ انلائٹمنٹ، ماڈرنسٹ، پوسٹ ماڈرنسٹ، سارے جو ان کے ایون خود کے جو پرنسپلز ہیں یہ ان میں بھی فوت ہو چکے ہیں، بس ایک ضد رہ گئی ہے پیچھے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ضد وہاں پہ تو چلو پھر بھی چینج ہو رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ کنزرویٹوز وغیرہ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک جو ہے نا ایک رائٹسٹ لوگوں کی میجورٹی آ رہی ہے، اور وہ واپس آ رہے ہیں نا روٹس پہ، اپنی فطرت پہ، جتنی جو بھی ان کی فطرت رہتا ہے، لیکن بہتر ہو رہے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں پہ چیز چونکہ آتی ہے لیٹ، تو ہمارے یہاں پہ ابھی بھی جو لبرل ورلڈ آرڈر ہے وہ ایک انٹلیکچوئل پیک ہے، ایک آف مورالٹی اینڈ آف پولیٹیکل سسٹم ایکسیٹرا۔ اس کی وجہ سے ایجوکیشن سسٹم وغیرہ بھی بڑے انفلوئنس ہوتے ہیں ہمارے، اور ہمارے خود کے جو بڑے بھی ہیں جو ہمارے معاشرے میں ذرا دیکھے جاتے ہیں انٹلیکچوئل، جو ہمارے ٹی ویز وغیرہ پہ آتے ہیں، وہ بھی بڑا زیادہ اس سے انڈلڈ ہوئے ہوتے ہیں۔ تو کتنا رول پلے کرتا ہے یہ چیز اس چیز میں آپ کے خیال سے؟ اب بیسیکلی کوئی بھی چیز اس وقت اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے جب وہ آفٹر شاکس دیکھتی ہے۔ سم ٹائم انسان کو دور سے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ کرنے سے شاید میرے بہت ایشوز ریزالو ہو جائیں گے، ایسا ہی ہے، لیکن جب اس میں اترتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے تو بہت گہری چیز ہے، یہ تو ایک دلدل ہے، میں اس میں پھنس جاؤں گا۔ تو جب آفٹر شاکس آتے ہیں تو انسان پھر اپنے اصل کی طرف ضد ہی لوٹتا رہ ہے۔ گئی لبرل ورلڈ آرڈر کی۔ تو اگر ہم یو ایس اے کی بات کرتے ہیں تو اٹس ناٹ لائک دیٹ کہ اصل میں وہاں پر ابھی ٹرمپ جو ہے وہ تھوڑا سا کنزرویٹو ہے، تو دیٹ وائی وہ پاور کے اندر ہے تو اپنی پالیسیز کو اس طرح سے لے کے آ رہے ہیں، ورنہ ادر وائز دیر آر اچھا وہاں پر بھی آپ کو کیتھولکس بھی ملیں گے جو اس کے بہت خلاف بھی ہیں، اور وہ اس کے خلاف ایون وہ اپنا احتجاج اور سب کچھ وہ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پر بھی ایک بہت بڑا کانفلکٹ ہے۔ اصل میں پرابلم یہ ہے کہ یہ بہت مائنر طبقہ ہے جو اس چیز کے اندر ہے اور اس چیز کو سپورٹ کر رہا ہے، بٹ اس کو نا بہت امپوز کروایا جا رہا ہے، اس کو بہت نارملائز کروایا جا رہا ہے کہ آپ ان کو نارملی ایکسیپٹ کریں، اور آپ جو ہے نا وہ اس وجہ سے وہ اس کو آگے لے کے جا رہے ہیں۔ تو آفٹر شاکس تو آ رہے ہیں، یورپ کے اندر آپ دیکھیں آفٹر شاکس آئے ہیں، ایون ہماری بہت سی مسلم کمیونٹی جو یورپ میں شفٹ ہوئی تھی، یو ایس اے میں شفٹ ہوئی تھی، آسٹریلیا میں شفٹ ہوئی تھی، جب ایک جنریشن گزری اگلی جنریشن آئی اور انہوں نے دیکھا ان کے بچے کس طرف جا رہے ہیں، تو ان کے اندر آفٹر شاکس آئے، اور جو کہتے تھے کہ پاکستان کو کبھی جو ہے نا بہت بری نگاہ سے دیکھا کرتے تھے جسٹ فار دی انفراسٹرکچر، اب ان کو پاکستان کو پسند آنا شروع ہو گیا کہ یہاں پر ہمارے لیے اگرچہ پاکستان کے حالات بھی کافی حد تک دن بہ دن جو ہے وہ بدلتے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی میں یورپ کے مقابلے میں دیکھوں گا کہ ہمارے یہاں پھر بھی دینی اور اخلاقی مورالٹی پھر بھی ایگزسٹ کرتی ہے، یہاں پر آپ بہت ساری چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں اپنے ایک سرٹن انوائرمنٹ میں رہتے ہوئے، اور آپ کو مطلب ایسا نہیں ہے کہ آپ کو لبرلزم اور سیکولرزم گورنمنٹ کی طرف سے امپوز کیا جا رہا ہے، آل دو کہ ہمارے پاس جو ایک ویو ہے وہ بہت اسٹرانگ ہو چکی ہے، اور خاص طور پہ میں دیکھتا ہوں جو ہماری یونیورسٹیز ہیں وہ اس ویو کو بہت زیادہ اسٹرانگ کر رہی ہے، ہماری یونیورسٹیز جو ہے وہ اس کلچر کو بہت زیادہ پروموٹ کر رہی ہے، اور اس کی ایک بڑی ریزن یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ ایجوکیشن ایک انڈسٹری بن چکی ہے۔ اب ہر ایک پرائیویٹ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے اس کے اندر گلیمر کریٹ کر رہی ہے، جتنا گلیمر کریٹ ہوگا اتنے زیادہ اسٹوڈنٹس اس یونیورسٹی کی طرف اٹریکٹ ہوں گے، اور اتنا ان کا ایڈمیشن ریونیو بڑھے گا، جتنا ریونیو بڑھے گا اتنی سیلز بڑھیں گی، اتنا پروفٹ بڑھے گا، تو اوور آل ٹوٹل فوکس ریونیو، پروفٹ
اور اپنا بزنس شیئر بڑھانے کی طرف ہے. اس کے لیے آپ کو مارکیٹنگ ٹولس کے لیے آپ کو گلیمرائز کر رہے ہیں چیزوں کو, اور وہ گلیمر کرنے کے لیے یوز انسیکیورٹی ہو رہی ہے گورے کی. گلیمر کرنے کے لیے آپ کو کیا چاہیے. آج ہم بچہ کیا چاہتا ہے, بچہ کنسرٹ چاہتا ہے. بچہ جو ہے وہ وہاں پر چاہتا ہے کہ مجھے یونیورسٹی کے اندر میں اوپن ریلیشنز رکھوں, مجھے کوئی پوچھنے والا نہ ہو, میل فیمیل بیٹھے ہوں اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو, وہ آپس میں ہلّا گلا کر رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہ ہو, ایک اسٹیپ آگے بھی چلے جائیں تو کوئی پوچھنے والا نہ ہو. تو جتنی آزادی آپ جس یونیورسٹی میں دیں گے ڈیفینیٹلی وہاں پر بچے زیادہ جائیں گے, بچے وہاں پر اٹریکٹ ہو رہے ہوں گے. تو یہ ہماری یونیورسٹیز کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ وہ انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی ایک بہت بڑی ویو کریٹ کر رہے ہیں, اس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں. اور ہماری جتنی بھی یوتھ ہے جو اس وقت یونیورسٹیز میں پڑھ رہی ہے, ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس میں پڑھ رہی ہے, وہی لوگ ہیں جنہوں نے کل میں آ کے سوسائٹی کے اندر کسی پوزیشن میں بیٹھے ہونا ہے جہاں پر وہ اپنا ایک انفلوئنس کریٹ کر سکتے ہیں. تو جب وہ ایک ایسے مائنڈ سیٹ کے ساتھ آئیں گے تو وہاں پر اسی انفلوئنس کے اندر آئیں گے, اور دین اس کے تھرو جو ہے وہی نارمز ہماری سوسائٹی کے اندر پروان چڑھتی جائیں گی. اور پھر ایک وقت آئے گا, ایک جنریشن گزرے گی, جب اگلی جنریشن کے پاس آئے گا تو ان کو تو پتہ چلے گا یہ تو بہت مطلب ہے کہ ہم ایک غلط رستے پہ تھے. آفٹر شاک سے پھر آپ آئیں گے تو وائی ناٹ. وہ لقمان حکیم سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے عقل کیسے سیکھی, آپ نے حکمت کیسے سیکھی, تو کہا میں نے بیوقوفوں کو دیکھ کے سیکھی. تو ہمارے پاس بیوقوفوں کی مثال موجود ہے, تو ان کی بیوقوفی سے ہمیں سیکھنا چاہیے, اور ہمیں پہلے سے اپنے آپ کو پریونٹ کرنا چاہیے ان سب چیزوں کی طرف سے. تو یہ ایک بنیادی چیز ہے جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. لیکن ہمارے ہاں وہ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ ہے گورا کلچر ہے, تو گورا انگلش اور یہ سب چیزیں بہت زیادہ گورا, وہ بھی تھوڑا پرانا 10 سال پرانا لگ رہا, آج لگ رہا نہیں. کیونکہ مجھے میں بات کر رہا تھا یہ تھا نا کہ لبرل ورلڈ آرڈر پولیٹیکلی بھی اور مورلی خود بھی چیلنج ہو چکا ہے جو فلسطین میں ہو رہا ہے. ان کے خود کے جو رولز بنائے ہوئے ہیں ان پہ بھی وہ پورا نہیں اتر پاتے. یوٹیلیٹیرینزم بھی ایون ہو گیا, یا پھر اپنے جو گورنمنٹ کی باڈی کے رولز ہیں ان پہ خود بھی پورا نہیں اتر پاتے جسٹ اور سب کے. تو اگر آج کا گورا ہی دیکھ لیں نا تو ہم توبہ کر لیں, لیکن ہم گورا بھی پرانا دیکھتے ہیں. تو بس وہ حدیث بھی طرح صلی اللہ نے فرمایا تھا کہ تم جو ہے نا وہ اسٹیپس کو فالو کرو گے, اسٹیپ بائی اسٹیپ یہود و نصارہ کو. تو وہ ہم وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ان کو فالو کر رہے ہیں, کلچر کے اندر, سوسائٹی کے اندر, معاشرے کے اندر, اپنے گھر کے اندر. اور جو چیزیں انہوں نے بھگتی ہیں وہ آپ بھی بھگتنے کے لیے تیار ہو جائیں. بالکل ٹھیک ہے. آخری بات ہم یہ کر لیتے ہیں اس پہ کہ نا ایک ایموشنل اور ایک نا تھوڑا سا ہیومن لیول پہ کہ کوئی بندہ یہ محسوس کر رہا ہے. سب نے بات کی ہے اس پہ بھی, لیکن تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں کر لیتے ہیں. کوئی بندہ یہ محسوس کر رہا ہے, کوئی بچہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ فار ایگزامپل میں اس کا بھائی ہوں, جو ایسا بندہ محسوس کر رہا ہے وکٹم کا, یا میں اس کا باپ ہوں, تو مجھے ایسے ڈیل کرنا چاہیے اس سے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں اس معاشرے میں ہوں, میرا دوست ویسا ہے, تو پھر ہمیں ڈیل کرنا چاہیے. بیسیکلی ہمارے ہاں موسٹلی کیسز خراب ہوتے ہی گھروں سے ہیں. کہ اگر کسی گھر میں کوئی ایسا بچہ آ گیا ہے اور ویسا بچہ پیدا ہو گیا ہے, ایک تو وہ بچہ ہے نا کہ جو پیدا ہی کسی ایمبیگوٹی کے ساتھ ہوا ہے. ایک بچہ ہوتا ہے کہ جو کسی ایمبیگوٹی کے ساتھ پیدا نہیں ہوا لیکن اس کے اندر کچھ اورینٹیشن پائی جا رہی ہوتی ہے. تو اس کے گھر والے, پیرنٹس, بہن بھائی, کزنس اس کو ڈفرینٹ قسم کے الٹے سیدھے ناموں کے ساتھ اس کو جو ہے نا وہ اس کو بلانا شروع کر دیتے ہیں. اس کو لائک سافٹی کینڈی جو بھی ورڈس یوز ہو رہے ہوتے ہیں. اور وہ پھر وہ بچہ جو ہے وہ اس بچے کو بہت برا لگتا ہے. آپ کبھی اس بچے کی انٹرنل فیلنگس کو دیکھیں اور آپ اپنے آپ کو کبھی اس کی جگہ پہ رکھ کے دیکھیں کہ وہ اکیلا بچہ اس کو کیا فیل ہو رہا ہوگا. تو وہ آہستہ آہستہ مطلب ہے کہ بہت سارے کیسز ہمارے سامنے بھی ایسے آئے ہیں کہ جب ان سے ڈیپ ڈاؤن ڈسکشنز ہوئی ہیں تو پتہ چلا ہے کہ اس طرح سے گھر والے کہتے تھے, اینڈ دین آفٹر دیٹ ایک پوائنٹ آیا تو انہوں نے اس چیز کو تسلیم ہی کر لیا, بغاوت کر لی, قبول ہی کر لیا. انہوں نے کہا اگر آپ ایسا سمجھتے تو پھر میں ایسا ہی ہوں. تو یہ ان کیسز کو بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کرنا چاہیے. تو فرسٹ آف آل اگر کوئی بندہ ایسی سچویشن میں پھنس گیا تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے اوپر ایک آزمائش ہے. آزمائش ناٹ ان نیگیٹو مین, ویسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے مال, تمہارے اولاد, تمہاری بیوی تمہارے لیے فتنہ ہے. تو وہ ایک آزمائش کے بارے میں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے. اب آپ نے اس کے اوپر پورا اترنا ہے. آپ نے لوگوں کے رویوں کو بھی برداشت کرنا ہے. آپ نے لوگوں کی نظروں کو بھی برداشت کرنا ہے. لوگ ایسے دیکھ کے اشارے کر رہے ہوتے ہیں. وہ سم ٹائم ایک بندہ نہیں اس کو بیئر کر پاتا اور وہ کہتا ہے کہ یار یہ میرے لیے تو بےزتی کا باعث بات ہے.
تو وہی چیز تو آپ نے برداشت کرنی ہے, وہی تو آپ کا امتحان ہے. تو آپ نے اس بچے کو پیار دینا ہے, آپ نے اس بچے کو محبت دینی ہے, اور اس کا جو اس میڈیکل ٹریٹمنٹ کی طرف آپ جائیں, ڈاکٹرس کو دکھائیں. اگر کوئی, جیسے میں نے کہا کہ ہارمونس کا ایشو ہے, وہ ٹھیک کریں. اینڈ دین آفٹر دیٹ اگر کسی جگہ پر وہ کوئی ایسی پرابلم ہے تو اس بچے کی کاؤنسلنگ کریں. اب خود بھی کاؤنسلنگ کریں, پروفیشنلس کی ہیلپ لیں, کاؤنسلنگس کی طرف جائیں, اس بچے کو ہیلدی ایکٹیویٹیز کے اندر انگیج کریں, خود بھی اس کے ساتھ امپوز نہ کریں چیزوں کو, دبائے نہ, اسپریس نہ کریں, پیار کے ساتھ. اس بچے کو ایکسٹرا کیئر کی ضرورت ہے. جس جگہ کہ آپ اس سے دور کرتے ہیں, آپ اسے دیکھیں بھی نہ, آپ والد کے کہ میں اس کو دوسرے کمرے میں رکھو, میں اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا, میری نظروں کے سامنے نہ آئے, اور اس کو چھپا کے اوپر کے کمرے میں رکھا جائے. اور جو ہے وہ پھر بہنوں نرم دل ہوتی ہیں, تو بہنیں اس کو جو ہے نا وہ پیمپر کر رہی ہوں, بہنیں اس کو, تو یہ بہت بہت غلط رویہ ہے. اور یہ جو انسان جو ایسا کر رہا ہے, اس کو کل کو اللہ تعالیٰ کے پاس سامنے جا کے اس چیز کا جواب دہ ہونا پڑے گا. اس کو اپنے اس ظلم کا حساب دینا پڑے گا کہ اس معصوم کے ساتھ جو اس نے ظلم کیا ہے, اور اس کی وجہ سے جو سوسائٹی کے اندر خرابی آ رہی ہے. تو اس کو ایک بہت ہی اچھے وے کے اندر ہمیں ہینڈل کرنا چاہیے. اور پلس اس کے اوپر میں چاہوں گا کہ ہمارے جو اسکالرز ہیں ان کو اویئرنیس دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, کہ وہ جمعوں کے خطبوں کے اندر اور ڈفرینٹ جگہ پر وہ اویئرنیس دیں. اس طرح کے اسکالرز ہوں جن کے پاس اگر کسی کو پاس کوئی ایسے پرابلم ایشو ہے, تو وہ ان کے ساتھ جو ہے نا کاؤنسلنگ کے اندر, کنسلٹیشن کے اندر آئے. میرے سے بہت سے لوگ سوشل میڈیا کے تھرو رابطہ کرتے ہیں. ریسنٹلی ایک کیس تھا کسی لڑکے کا, تو اس نے میرے سے رابطہ کیا. اس نے کہا کہ میں مطلب ہے کہ میرے پاس یہ ہارمونل ایشوز, مطلب اس نے کہا کہ میں پیدا ایسے ہوں, لیکن میرے کچھ جو ہے نا کچھ فزیکل ایمبیگوٹی ہیں, اور جو ہے وہ میں فیل ایسے کرتا ہوں, تو میں کیا کروں, تو مجھے کوئی جاب نہیں مل رہی, کیا کروں. پھر ایک جگہ پر میں نے, میرے ایک دوست ہے, تو ان کے آفس کے اندر میں نے اس کو ایز اے آفس بوائے کے لیے, مطلب کہ اس کو میں نے وہاں پر ریکمینڈ کیا. تو اس نے وہاں پہ جاب کرتا رہا وہ کافی عرصہ. پھر وہ بیچ میں کچھ پرابلم ہوتی تھی, کبھی بہت وہ ڈاؤن بھی ہوتا تھا, تو وہ پھر کبھی مجھ سے بات کر لیتا. ویسے میں ابھی آج تک اس سے ملاقات نہیں, لیکن آن لائن ہی اس کے ساتھ کاؤنسلنگ چیزیں رہیں. پھر میں اس میں کہوں گا کہ مطلب کہ میں یہاں پہ نام لینا چاہوں گا, جو ان کا پورا ایک پروگرام ہے ماریا بی کا, تو وہ کسی طریقے سے مطلب کسی نے اس کو ریکمینڈ کیا, تو وہ ان کے پروگرام میں گیا, تو انہوں نے باقاعدہ سے اگر کوئی بندہ ایسا ہے تو وہ ان کی ہیلپ کرتے ہیں. اور اس نے مجھے خود بتایا, یہ یعنی کہ اس کی جو بات ہے وہ بتا رہا ہوں, ٹیسٹیمونیل بتا رہا ہوں. تو وہ پھر ان کی ایک ٹیم ہے جس میں سائیکالوجسٹ بھی ہے, جس میں میڈیکل اسپیشلسٹ بھی ہیں. تو وہ ابھی ریسنٹلی میری جب اس سے بات ہوئی, تو وہ تھراپی پر, وہ تھراپی بہت کاسٹلی ہے. اینڈ مطلب کہ بہت اچھی بات ہے ہماری ابھی کی ٹیم کی طرف سے کہ دے آر ڈوئنگ اٹ, اور وہ اللہ کے لیے یہ سب چیزیں کر رہے ہیں. تو ان کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بہت اجر ملے گا. تو وہ تھراپی کے اوپر ہے. دین تھراپی ڈفرینٹ ٹائپ کی ہوتی ہے, کچھ میڈیکل تھراپی بھی ہوتی ہے جس میں ٹیسٹوسٹیرونز وغیرہ بھی انجیکٹ کیے جاتے ہیں. اور وہ اب ماشاء اللہ وہ بتا رہا تھا کہ ناؤ ہی از بیٹر, اور اب وہ ماشاء اللہ شادی کی طرف جا رہا ہے. اچھا ماشاء اللہ. ہاں, لیکن اتنا بہتر ہو گیا کہ وہ شادی کی طرف جا رہا ہے. اور ان کو ماشاء اللہ اس کی فاؤنڈیشن کی طرف سے بھی ہیلپ ہے کہ آپ شادی کریں, تو اس کے اوپر بھی ہم آپ کے ساتھ ہیلپ کریں گے. تو مطلب کہ یہ بہت اچھی ایگزامپلس ہیں, دے آر گڈ ایگزامپلس ہماری سوسائٹی کے اندر موجود ہیں. تو وہ ایک بچہ جو ایک عرصے تک اگر اس کو اس طرح کی اچھی گائیڈنس نہ ملتی, اس کو موٹیویٹ کرنے والے لوگ نہ ملتے, تو اس نے الٹیمیٹلی کسی نہ کسی گن کی طرف چلے جانا تھا. تو اس طرح سے ہمیں سوسائٹی کے اندر ایسے لوگوں کو اپنے دل کے ساتھ لگانے کی ضرورت ہے, ان کو جگہ دینے کی ضرورت ہے, ان کو کنسول کرنے کی ضرورت ہے. وہ کریں گے تو انشاءاللہ ایسے بہتری آئے گی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بڑی ویری ویل پٹ عبید بھائی. اور یہی ہے کہ ایٹ دا اینڈ ہے تو انسان نا, یہ تھوڑا سا بے مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم گناہ دیکھتے ہیں, انسان نہیں دیکھ پاتے. تو انسان جو گناہ کار ہے نا, اور گناہ سے نفرت ہے, انسان سے نفرت نہیں ہے. بٹ دین اگین اٹ از اے ازمائش آفٹر آل. اینڈ آپ نے اینڈ پہ شکر اچھی وہ بھی دے دیا آپ نے کال ٹو ایکشن کہ کہاں کہاں بندہ جا سکتا ہے, کن ریہیب سینٹرس پہ کن لوگوں سے رابطہ کر سکتا ہے فار ڈیولپمنٹ وغیرہ. باقی ان شاء اللہ آئی ہوپ یہ بینیفیشیل ہو. اور تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. ان شاء اللہ.